بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذی الحج کے مہینے کی اہمیت کے بارے میں اور پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں۔ دن رات کی یہ ترتیب یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ جس طرح تاجروں کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ محسن خاص ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ خاص محسن رکھے ہیں مومنوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے۔ تاجر، کسان اور کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا اس محسن کا انتظار کرتا ہے جس محسن میں اس کی تجارت فروغ پاتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی ان ایام کا انتظار کرتے ہیں جن میں انہیں قربت الہی نصیب ہو۔ رمضان کے بعد مومنوں کے لیے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں بہت فضیلت ہے۔ اس کا اندازہ ہم قرآن پاک کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں۔ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ کیسے پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحج میں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال کے لیے نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ پاکیزگی اور اجر عظیم پانے والے اعمال کا موقع۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی 10 دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ صحابہ اور تابعین کا طریقہ۔ ان 10 دنوں میں صحابہ اور تابعین بھی کثرت سے تکبیرات کا ذکر کرتے تھے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کے تکبیر کہتے اور محمد بن علی نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم الکر یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور تکبیرات کا کثرت سے ذکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک کام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔